جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام ہے خبر نشر ہمارا۔ نصر صاحب دیکھیں، اب میں کیا کروں، میں بار بار ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، میں اپنی باتیں دہراتا ہوں۔ اب آپ کی گفتگو ایسی ہوتی ہے، آپ کے اندازے ایسے ہوتے ہیں کہ معاملہ تو اس سمت چل پڑتے ہیں۔ اب جیسے کل آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو تانا دیا جب ہم 63A کی نظر ثانی سماعت پر گفتگو کر رہے تھے، آج بھی اس پہ میں کروں گا، تو آپ نے پی ٹی آئی کو تانا یہ دیا کہ اگر اتنی اعتراض ہیں آپ کو اس پہ، اس بینچ پہ، اس کی تشکیل پہ، اس کی پروسیڈنگ پہ، بھائی بائیک آؤٹ کر لیجیے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تانا نا وہ تحریک انصاف کے دل پہ لگا کہ آج جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی 63A کی، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں سینیٹر علی ظفر صاحب، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کیس میں مزید پروسیڈنگ کے لیے اپنے کلائنٹ سے مشاورت کرنی ہوگی اور ان سے ملاقات کی مجھے اجازت دی جائے۔ تو وہ ان سے ملاقات کرنے گئے، پتہ نہیں یہ اطلاع کہ وہ کب تک آئیں گے، باہر آ چکے یا نہ آ چکے، اینی وے۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ جو ملاقات کے لیے وہ گئے ہیں اور یہ اعتراضات کے باوجود پروسیڈنگز جاری و ساری ہیں اور ان کی نہیں سنی جا رہی، کہیں لگتا مجھے یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کل کہا تھا نا کہ بائیک آؤٹ کر لیں، اگر بانی سے ملاقات ہو گئی تو بانی نے کہہ دینا بھائی بائیک آؤٹ کرو۔ عدنان، میں نے آپ کو بارہا سمجھایا کہ خدا کا واسطہ ہے، آپ جو تشریح کرتے ہیں نا میرے کلمات کی، اس کو میرے خیالات نہ، یعنی کہ غالب کے شعر جو ہیں، میں خیر میں تو ان کے جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر میں نے ایک بات کرنی ہے تو میں اپنی بات کلیئرلی کہنے کا ڈھنگ مجھے آتا ہے۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف اگر واقعتاً یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو عدالت جس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، تشکیل پائی ہے جسٹس منیب اختر صاحب کے بغیر، یہ اپنی تشکیل کے اعتبار سے غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، متعصبانہ ہے، اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی، تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا کہ وہ اس کو بائیک آؤٹ کر دیتے۔ اور اس کے لیے میں نے خان عبد الولی خان کا حوالہ بھی دیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ چونکہ وہ ابھی تک اس کو اٹینڈ کیے چلے جا رہے ہیں، تو میرے جیسا شخص، مثلا میرے تو دو اعتراضات ہیں، میں ابھی بھی ان پہ قائم ہوں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ میں منیب اختر صاحب کے لکھے اس فیصلے سے قطعاً ایگری نہیں کرتا کہ ایک شخص جو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے تو اس کا ووٹ بھی شمار نہ ہو اور وہ نااہل بھی ہو جائے۔ بھائی ووٹ شمار ہو، سنیں نا بھیا، میں جو پوری جو کھل کے بات ہے کہ ووٹ شمار ہو اور اس کے بعد وہ بھلے نااہل ہو جائے، اس کو پتہ چلے کہ پھر بندہ 100 مرتبہ سوچے گا کہ یار اگر میں نے، لیکن اگر یہ ہو جائے کہ ووٹ بھی چاہے دے دو اور نااہل بھی نہ ہو، تو پھر تو لوٹا گردی کا اس ملک میں سیلاب آ جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ دوسری بات، میرا مسلسل میں یہ کہتا رہا ہوں کہ یہ اس پہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے، یہ بہت عرصے سے بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے بھی عدالت میں موجود تھی۔ اس کے بعد سپٹمبر 2023 قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ٹیک اوور کیا اور وہ وہیں موجود رہی۔ اب جب انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند ہی ہفتے قبل جب اس کو اٹھا لیا ہے، تو لوگوں کو اس کے بارے میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں اور وہ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ جی یہ جو آئینی ترامیم جن کا بہت ذکر ہو رہا ہے، اس کا راستہ کھولا جا رہا ہے۔ یہ ہے میری خیال۔ باقی علی ظفر صاحب نے وہی اعتراضات جو آپ کر رہے تھے، جو بتا رہے تھے بار بار، وہ بارہا وہاں پہ دہراتے رہے اور اس کو کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم مسترد کرتے ہیں۔ کورٹ جاری و ساری ہے، کل دوبارہ سماعت ہے۔ جی، نہ صرف یہ ہوا، دریں اثنا ایک اور مصطفین کاظمی صاحب ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ مصطفین کاظمی صاحب کراچی میں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ رہے ہیں بہت پرانے، اور وہ یعنی بہت پروگریسو، ترقی پسند، انقلابی شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے جامعہ کراچی میں صدارتی الیکشن بھی لڑا تھا۔ بعد ازاں وہ ہمارے CDA میں ملازم ہو گئے تھے، وہاں سے اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ خبر نہیں کہ وہ پریکٹسنگ لائر ہے یا نہیں، لیکن شاید انہوں نے لا بھی کر رکھا ہو مجھے آپ کی طرح، اور یعنی پریکٹس نہ کرتے سپریم ہوں۔ کورٹ کے نہیں ہے، خیر میں آئی ڈونٹ نو، مجھے یہ پتہ نہیں، میرے بہت عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میری ان سے کافی اچھی کسی زمانے میں یاد اللہ رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کے دوران وہ روسٹرم پر چلے گئے اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کچھ ایسے کلمات ادا کیے جو عموماً شاید ادا نہیں کرتے وکلا،
اور میں انہیں دہرانا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ قاضی صاحب ایک بہت زیادتی کرتے ہیں کہ وہ شخص جو کسی پروگرام میں یا ان کے روبرو کوئی گستاخی یا کوئی بری بات کرتا ہے تو اس کو تو یہ بڑے دل کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو شخص اس کو رپورٹ کرے اس گناہ کو، اس کو طلب کر لیتے ہیں، جیسے وہ سب تو بڑا فیصل ٹاٹا کے ساتھ ہوا. تو میں وہ حماقت کرنے کا مرتکب نہیں ہو سکتا اس عمر میں، کہاں میں صبح پیش ہوں گا اٹھ کے، سیدھی سی بات ہے. بہرحال لیکن ان کو باہر تو نکلوا دیا نا سر. جی نکلوا دیا، لیکن مستفیم کاظمی صاحب کے اس کنڈکٹ کو علی ظفر صاحب نے کہا کہ ابھی جو کچھ عدالت میں ہوا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کیس نہیں چلانا تو نہ چلائیں، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ مجھے اپنا دشمن نہ شمار کریں. یہ علی ظفر صاحب نے. یہ علی ظفر صاحب، بس ظاہر ہے کہ وہ ایک بیرسٹر صاحب کے بیٹے ہیں، پرانے تجربہ کار آدمی، انہیں پتہ ہے کہ بھئی رہنا تو عدالت نے متھا نہیں لیا. خیر اب یہ ہے کہ ان کا پھر مزید اصرار یہ رہا، جب ان کے اعتراضات مسترد ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ہم نے تو سماعت جاری رکھنی ہے، تو آپ اپنے دلائل کا آغاز کریں. تو انہوں نے کہا جی کہ مجھے اپنے دلائل دینے کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے موکل یعنی بانی سے جا کے، تو ان کو جو ہے وہ کہا جج صاحب کہ جائیں، اور اس کے لیے خصوصی اہتمام ہوا. ملاقات ہو گئی ہے ان کی نا. جی ان کی ملاقات ہو گئی. اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایسے معاملات میں بیرسٹر گوہر صاحب ہوں یا کوئی اور ہو تو ملاقات سے پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اڈیالہ جیل کے باہر ہمارے جو ساتھی کھڑے ہوتے ہیں ریگولر میڈیا کے اور یوٹیوبرز، سوشل میڈیا کے، وہ بھی ہمارے ساتھی جو کھڑے تھے، ان میں سے چند کی تو علی ظفر صاحب سے بات ہوئی ہے، لیکن جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے علی ظفر صاحب جو ہے وہ کسی کے ہتھے نہیں چڑھے ان میں سے، یعنی انہوں نے کیمرے پہ کچھ نہیں کہا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ مجھے یہ پھڑپھڑی ہو رہی تھی کہ میں جاننا چاہ رہا تھا، یہ تانے وانے کی بات تھی، ہمارے دیکھنے والوں کا یہ فرض ہے کہ ہم ان کے لیے تھوڑی سی محنت کر کے یہ معلوم کریں کہ بالآخر عمران خان صاحب نے کیا ہدایت دی اپنے وکیل کو. تو کیا ہدایت دی، کیا معلوم کیا میں آپ کی دانش میں کیا کہا ہوگا اندازہ؟ کل سے بائیکاٹ. اچھا وہ بات میری سیکشن یہ کہتی ہے خالی یہیں تک محدود نہیں ہے، اس سے پہلے بائیکاٹ کہا نہیں، وہ آپ بالکل درست، آپ کا اندازہ 100% درست ہے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے کچھ قواعد و ضوابط بھی طے کی. اچھا کنڈیشنل بائیکاٹ. نہیں کہ یہ اس طرح کرنا ہے، یعنی کہ بائیکاٹ کرنے کا انداز وہ بتائیں نا. وہ بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ اپنے بہت سارے لوگوں کو میسر نہیں رہے، ٹیلی فون پہ اٹھا نہیں رہے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب ہم آن ایئر ہیں یا 10 بجے وہ کسی نہ کسی ٹی وی پر اپنے کسی بچانے والے اینکر کو میسر ہوں اور بتا دیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ شاید وہ نہیں بتائیں گے. اچھا کیونکہ انہوں نے ہمارے ایک بڑے معتبر ذریعے کو یہ بتایا ہے کہ جو کچھ مجھے ہدایات ملی ہیں وہ کل آپ کو سماعت میں نظر آ جائیں گی. مطلب کل سماعت میں جائیں گے وہ؟ اپیرنٹلی یہ بات ہمیں ایک ذمہ دار ذرائع نے آخری خبریں آنے تک یہ بتائی تھی. اب اس کے بعد بالکل آن ایئر جانے سے پہلے کیونکہ پھٹکڑی لگی ہوئی تھی کہ دیکھنے والوں کو بتائیں تو کیا بتائیں، تو اب ایک اور ذریعہ، اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ انہیں یہ بات کس طرح انہیں پتہ چلی ہے، کیونکہ علی ظفر صاحب نہ بھی بتائے تو وہ جو گفتگو ظاہر ہے یہ ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی ہے، تو اسے سننے والے بہت سے لوگ ہوں گے، تو ان تک بھی اگر کسی کی ایکسیس ہے اللہ والے کی تو وائی ناٹ. جو کسی نے نظر اللہ نیاز حسین اپنے کسی دوست کو بتا دی ہو، چاہے جو بھی بہرحال صورتحال ہو. دوسرا اب ذریعے نے ہمیں یہ بتایا ہے نہایت اعتماد سے، اور وہ بھی قابل اعتبار آدمی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف اس بات پہ بہت برہم ہوئے علی ظفر کے ساتھ کہ جناب وکلاء جو ہیں، یعنی تحریک انصاف کے حامی وکلاء،
وہ بھرپور تعداد میں کورٹ روم نمبر 1 کے اندر کیوں نہیں داخل ہوئے؟ تھے نا سبطین صاحب، کیا نام ہے ان کا؟ مصطفی مصطفین صاحب تھے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں اسلام آباد میں سارے بہت بڑی تعداد ہے نا ان کی. سارے بھائی جو مجھے بتایا گیا ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے تمام وکلاء کو بھرپور انداز میں کورٹ نمبر 1 میں موجود ہونا چاہیے تھا. ایک بات. دوسرا جو مبینہ طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کل اب آپ کوشش کریں، علی ظفر صاحب کو کہا گیا ہے کہ آپ وکلاء کو یہ بتائیں، تحریک انصاف کے وکلاء کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ صاحب آپ باہر تو جس نے کھڑے ہونا ہے باہر کھڑے ہو کے پلے کارڈ یا پتلے جلانے ہیں وہ ضرور جلائیں، لیکن آج بھی ہوتا رہا ہے. کورٹ نمبر 1 کے اندر جائیں اور پھر وہاں پر وہی اعتراضات جو آج علی ظفر صاحب نے اٹھائے ہیں مبینہ طور پر جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ آپ دوبارہ ریپیٹ کریں، اور اس کے باوجود اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوتی تو آپ بائیکاٹ کر کے واپس آ جائیں. اچھا، یہ ہے بات. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں ساتھ میں پریشر بھی ڈالنا ہے، ایک کورٹ نمبر 1 میں جانا ہے، بہت سارے وکلاء سب سے پہلے تو اس بات پہ بہت زیادہ اس بات پہ مصر ہے حاصل وصول کیا کہ ہوگا؟ کل باہر بھی حاصل وصول کیا ہوگا؟ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے یہ مقدمہ سنتے چلے جائیں گے اور اس پر وہ فیصلہ وہی دیں گے جس کی مجھے توقع ہے. تو اس میں جو درخواست گزار خود پی ٹی آئی بھی ہے ان کو کیا ملے گا؟ ان کو یہ ملے گا کہ ان کے خیال میں وہ تاریخ کے روبرو قاضی فائز عیسیٰ کو گندا کر رہے ہیں. جیسے آپ بھی جب خطاب لگاتے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ کی تاریخ کچھ دیکھا، میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ تمام وکلاء وہاں پہنچیں اور کورٹ روم نمبر 1 میں چلے جائیں. اس بات کے میں بالکل یہ نہیں تو اگر ایمان کا تقاضا ہو، اصول کا تقاضا ہو، وفاداری بھی آپ نے دکھانی ہو تو یہ تو کرنا پڑتا. پھر محبت میں تو سب جائز ہے. اس سے عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے تو نہیں لکھوائے جا سکتے. اس طرح لکھوا بھی لیے گئے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. آخر بہرحال 63A کا فیصلہ بھی تو آیا ہے نا کہ گناہ بھی کرو ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا. نااہل آپ کے خیال میں اس وقت تحریک انصاف جس سچویشن میں پھنس گئی ہے 63A کو لے کے اور آئینی ترامیم والے معاملے وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا پھنس گئی ہے. نہیں پھنسی؟ میں کیسے کہوں کہ اب آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ پھنس گئی؟ کیوں پھنس گئی بھی؟ وہ تو اس بات میں بڑے خوش ہوں گے. دیکھیے بات سنیں میری کہ مصطفی کاظمی نو ڈاؤٹ ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ڈیفائنس کا، جھگڑا کرنے کا، ڈیفائنس کا، جیل میں چلے جانے کا، مار کھا لینے کا. ویسے کوئی بہت طویل عرصہ انہوں نے انقلابی سیاست نہیں کی ہے. درمیان میں آپ تو ریٹائرڈ ہوئے ہیں سرکاری نوکری سے. تو مطلب یہ کہ انہیں یہی صرف باہر ہی نکال دیا گیا نا. لیکن فرض کریں آپ ایسی حرکت کریں تو شاید آپ وہاں سے واپس بھی نہ آ پاتے. نہیں خیر مطلب توہین عدالت سے آپ کوئی بات نہیں، لیکن پہلے بھی لگ چکی ہے مجھ پہ 2 دفعہ، ایک بار لگ صحیح. اور جان کی امان پاتے ہوئے میں قاضی صاحب کے اس کنڈکٹ پہ اسی طرح میرا موقف وہی ہے جو میں دیا. ہونا چاہیے بالکل اگر آپ قائم رہیں. میرا ایک سوال ہے نا آپ سے پی ٹی آئی کے حوالے سے. بلاول صاحب کس طرح ہر جگہ جا رہے ہیں آئینی ترامیم کو، اور اس طرح کوئٹہ میں وہ پہنچے، کچھ کلپس ہم نے ٹی وی پر نہیں چلے، سوشل میڈیا پہ دیکھے، انہوں نے بڑے تحمل سے سنا اس صدر کو یا جو بھی وہ بندہ بول رہا، صدر ہی تھا میرے خیال میں. پھر انہوں نے اس کا پوائنٹ ٹو پوائنٹ جواب بھی دیا بلاول صاحب نے. بھلے وہ سیٹسفائی ہوا یا نہیں ہوا، بلاول صاحب اس کو لے کے چل رہے ہیں نا. میرا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت وکلا کے ہاتھ میں ہے. کالے کوٹ پہنے ان وکلا نے ہائی جیک کیا پاکستان تحریک انصاف کو. ایم این ایز بنے، سینیٹرز بنے، ایم پی اے بنے، عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا. وہ یہ وکلا بھاگ بھاگ کے کہتے ہیں جی میں نے اپنے کلائنٹ سے مشورہ کرنا ہے. شرم آنی چاہیے. مجھے تو شرم آئی ہے کہ ایک نامور وکیل ہو اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے ہی وکلا کے پاس اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیسے کرنا ہے. میں پہلے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ یار یہ 4 لوگ 5 لوگ اکٹھے ہوں، مختلف بار ایسوسیشنز میں جائیں، مختلف پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں. حامد خان صاحب نظر آئے ہیں آپ کو؟ آئینی معاملات پر پھنس جاتا ہے انسان. میں آپ سے دوبارہ فل کورٹ میرے پاس یار دیکھو خدا کا واسطہ ہے، میری آپ سے التجا ہے، میں آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے فریاد ہی کر سکتا ہوں کہ اب آپ تقابل کر رہے ہیں 2 پیشہ ور وکلاء کا. آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ اس دکان پہ نہ جائیے، اس دکان پہ جایا کیجیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے.
پیپل یعنی تحریک انصاف جانے، اس کی اسٹریٹجی جانے. اگر بانی یہ تحریک انصاف ہیں قائد، یا تو آپ ان کے ایڈوائزر ہو جائیے، اینکر نہ بنیے. علی ظفر صاحب جب کورٹ روم نمبر 1 میں کھڑے ہو کہیں گے کہ بانی تحریک کو قانون اور آئین کا پتہ ہے، تو بھائی آپ کس لیے ہیں پھر؟ بیرسٹر گوہر کس لیے ہیں پھر؟ وہ انہوں نے وہ شیرت المروت جو جوتے اتار کے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں وہ کس لیے ہیں پھر؟ وہ میں آپ کو یہاں سینکڑوں نام گنوا سکتا ہوں وکلا جو کھڑے ہو گئے. او بھائی ساتھ بریک لیں گے. یہی مسئلہ ہے کہ اب آپ کی ایک سوئی اٹکی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف بہت اچھی ہے، اس کے وکیل برے ہیں. یہ وہی ہے اردو شاعری میں محبوب بہت اچھا ہوتا ہے، قاصد جو ہے وہ صحیح پیغام نہیں دے رہا، دربار میں لینے دیتا. یہ اس طرح کی بات ہے. چھوڑا سر میں پھر فیکٹس بھی تو بتاتا ہوں آپ کو. اس طرح فیکٹ یہ ہے کہ جو آپ کو نہیں پتا وہ یہ کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہیڈ آن کنفرنٹ کرو. یہ بھی طریقہ نہیں، ان کو سمجھایا جائے نا کہ سر ایسے نہیں ایسے، تو وہ سمجھا کاسے نہیں غلط ہے. خان صاحب کو بریک کر رہے ہیں. اللہ. ویلکم بیک. صاحب آج کل نواز شریف مسلسل خاموش ہیں اور بڑا کم بولتے ہیں. آج وہ بولیں، آج وہ پنجاب میں ایک اسکیم تھی اپنا گھر اپنی چھت اپنا گھر پنجاب گورنمنٹ کی، تو اس کی افتتاحی تقریب میں انہوں نے خطاب کیا. تو کچھ پوائنٹس میں نے نکالے ہیں نواز شریف صاحب کے، تو ذرا سن لیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. سنائیں جیسا صاحب. یہ کہتے کہ ہم پنجاب پہ یہ الغار کرنے آ رہے ہیں، ہم پنجاب پہ حملہ آور ہونے آ رہے ہیں. آج کون سا وہ تیر چلا کے تو تیر مار کے آج پنجاب کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کیا وہاں پر؟ 1 ارب درخت جو لگانا تھا کدھر ہے وہ؟ اور پھر آتے ہیں یہاں پہ آنسو گیس کے شیل لے کر آتے ہیں، ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں خدا نہ خواستہ پرانے زمانے میں سینٹرل ایشیا سے پنجاب کے اندر جو آتے تھے حملہ آور لوگ آتے تھے اور یہاں آ کے تو قبضہ کرتے تھے آ کے. تو تم یہ کام کرنا چاہتے ہو؟ پوچھے کوئی بھائی، پوچھے جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے کئی لوگ ان کے پیچھے جو چل پڑتے ہیں ان سے پوچھیں، ہمیں 50 لاکھ گھروں کا حساب تو دو، کدھر ہے وہ گھر؟ کہ میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر میں وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا. یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہے. اور میں فلاں تمہیں آئی ٹی میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا، چیف سیکرٹری میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. کہا اتنا بڑے بڑے بول مت بولا کرو، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ایسے عناصر کو کہ کچھ سختی کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈیل کرنا چاہیے. ارے یہ ویسے سمجھتی وہ آنسو گیس کے شیل والی یہ تو پنجاب پولیس آج ہی برسائی انہوں نے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں میاں والی وغیرہ پہ، کیونکہ آج لیکن بہاولپور سے کوئی خبر نہیں آئی، وہاں پہ بھی تو تھا نا. وہاں بھی ہوا ہے پروٹیسٹ، تھوڑا بہت پروٹیسٹ ہوا ہے، لیکن میاں والی تو ظاہر ہے آبائی شہر ہے. میاں والی میں بہت، فیصلہ آباد میں بھی بہت ہوا ہے. بہاولپور میں جو میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا لوگ نکلے ہیں. چلیں، بہت عمدہ بات ہے. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ سارا کر رہے ہیں. اب وہ بیچارے خم خواہ کے مجھے تو اب رحم آنا شروع ہو گیا ان پہ. علی امین گنڈا پور پہ ہاں وہ ایک دو یعنی کہ وہ پارٹ کے 2 پارٹ پہ آ گئے اس طرف. دیکھیے کل جیسے ہم نے خبر دی تھی وہ ملاقات کے بعد پشاور جا کے بھی بہت زیادہ دل برداشتہ رہے اور ڈپریشن میں رہے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بھی تحریک انصاف میں جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے قریب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کا ایک اکٹھ بڑا سا اجتماع کیا کہ بھائی یار وہ تو کہہ رہے ہیں کہ رین اور شائن. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، بنیادی طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کل جو ہیں وہ قاصد کے طور پر گئے تھے، اور وہ قاصد کو پیغام لے کر گئے تھے. اور پیغام بہت واضح الفاظ میں یہ تھا کہ جی 15 اور 16 تاریخ کو ہمارے ہاں جو ہے SCO ہو رہی ہے جس میں فلاں 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 ملک. شہباز شریف کا پیغام لے کے گئے وہ، ریاست پاکستان کا پیغام لے کر گئے تھے. جی طاقتور حلقوں کو. اس میں ظاہر ہے کہ ریاست کے ساتھ اس کے ماتحت حکومت بھی شامل ہے. ٹھیک آ گئی بات، اب آپ کی تسلی ہو گئی. چلے انہوں نے ان کو یہ فرمایا کہ حضور مجھے یہ بار بار سمجھایا گیا ہے کہ کم وقت میں جو کرنا ہے یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈو، لیکن 16 اکتوبر سے پہلے کسی ہنگامہ رائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو جس انداز میں یہ پیغام دیا گیا ہے
تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو مؤخر ہی کر دیا جائے. جی علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ انہوں نے اپنے بانی کو یہ کہا. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم یہی تو ٹریپ ہے، یہ ویسا ہی ٹریپ ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا سواتی کے ذریعے. بات یہ ہے کہ اگر 15 اور 16 تاریخ کو یہ کانفرنس ہو جاتی ہے تو دنیا بھر میں تو یہ پیغام جائے گا کہ جی پاکستان میں تو ستے خیر ہیں. ہمارا تو بنیادی مقصد ہی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے. بھلے اس کے لیے ہم ایس سی او کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یار یہ اب آپ اپنی بات جو مرضی کرتے رہیں. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بہانے اور اس طرح کی مجھے نہ باتیں بتاؤ کہ یہ پیغام آئے، 4 تاریخ کو ہر صورت آپ کو پہنچنا پڑے گا. اب انہوں نے اپنے دوستوں کے آگے جب دل کھول کر بات رکھی تو ان کے جن کو وہ اپنے حامی اور بہی خواہ سمجھتے ہیں ان کی خاطر خواہ تعداد نے انہیں یہ کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ ہمیں لے گئے تھے، ہمیں برہان سے آگے نہیں جانے دیا گیا. آپ کو فون آیا اور آپ واپس آ گئے. نہیں، انہوں نے جو کہا یار میں نے تو رپورٹنگ کرنی ہے بھائی، میں رپورٹنگ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ علی امین صاحب کو ان کے ساتھیوں نے کیا کہا، حقیقت کیا تھی یا کیا نہیں تھی. آپ ایک رپورٹ یہ کر چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو پیغام لے گئے تھے عمران خان نے وہ پیغام نہیں مانا. آگے چلیں. دوسری میری رپورٹنگ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جب یہ بات اپنے دوستوں کے روبرو رکھی اور یہ کوشش کی کہ شاید ان کی اکثریت ان کا ساتھ دے، ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ کہا کہ سر لاسٹ ٹائم بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس دفعہ ہم جائیں گے اور اس دفعہ ہم اسلحہ لے کر جائیں گے کیونکہ ہمارے کارکنوں کو بہت شدید مارا پیٹا گیا ہے. اسلحہ، پستول اور گن اور یہ میرا خیال ہے گلیلے کا ہوگا. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہمارے کارکنوں پہ بہت ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے. یہ ادھر لوگوں نے اب وہ ایک عجیب و غریب الجھن میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ میں کروں تو کروں. ریاست کی مانوں کہ بانی کی مانوں. بہرحال جو بھی صورتحال ہے ابھی یہ قضیہ چل رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک پیرالل قضیہ اور چل رہا ہے. وہ یہ ہے کہ 11 اکتوبر کو پی ٹی ایم نامی تنظیم، جس کو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں اتنا نہیں، انہوں نے ایک گرینڈ جرگہ بنا رکھا، ٹھیک، جس کی سب سے پہلے ہم نے خبر دی تھی. وہ پہلے یہ اجتماع کرنا چاہ رہے تھے بنوں میں، لیکن ان کو غالباً کچھ لوگوں نے کہا کہ بنوں میں جو ہے بڑے مشہور خدائے خدمتگار تنظیم کی ایک بڑی تاریخی کانفرنس ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پختونستان چاہیے، پاکستان نہیں. ایک قرارداد بنوں ہوئی تھی. تو پی ٹی ایم غالباً یہ تاثر نہیں دینا چاہ رہی تھی کہ جی ہم وہ ہسٹری تاریخ جو ہے ہم ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کے ہاں کنسنسس یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ خیبر میں کیا جائے اس کو. ٹھیک ہو گئی بات. اب اس کے لیے وہ جو تیار، تاکہ، اور اس میں انہوں نے اے این پی کو بھی دعوت دی ہے، مولانا فضل الرحمان کو بھی دعوت دی ہے، اچکزئی صاحب کو بھی دعوت دی ہے، یعنی تمام وہ سیاسی جماعتیں جو خود کو قوم پرست کہتی ہیں، پشتون قوم پرستی. میرا خیال ہے کہ سوری جے یو آئی سے نہیں رابطہ کیا، امین گنڈا پور صاحب سے بھی انہوں نے، ان کو تو شرکت کی دعوت مل کے دیا منظور تشکیل نے. ٹھیک ہو گئی بات. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری کے پی کو یہ خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب یہ جو ہے پشتون تحفظ موومنٹ یہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے جس میں وہ ریاست کو بھی برا بھلا کہہ رہی ہے اور اس کے خلاف لوگوں کو اکسا رہی ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ وہ اس طرح کا مفاد بھی بڑی تیزی سے سپریڈ کر رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور پیمفلٹس کے ذریعے، جو کہ ملک میں نسلی تعصبات بھڑکا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ فوری طور پر جو ہیں یہ وفاقی حکومت کی طرف سے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو خط لکھا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ خواہش لیے بیٹھے ہیں
کہ میں جو ہوں میں دور حاضر کا عظیم ترین پشتون قوم پرست رہنما بنوں. تو اب جیسے میاں صاحب نے ابھی فرمایا تو دیکھیں میں یعنی معافی چاہتا ہوں, یہ تو اب یہ نقل ماری ہے انہوں نے, میں ایک چھوٹا دو میاں صاحب نے جی ہاں انہوں نے فرمایا نا, میں نے کہا تھا نا, میں کہا علی امین گنڈا پور صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کوئی آپ محمود غزنوی کی طرح سومناتھ بار بار فتح کرنے. اور پرسوں میں نے کہا تھا کہ جی وسطی ایشیا سے جب وہاں قحط سالی ہوتی تھی اور لشکر کشی کے میاں صاحب آپ کو وہ نہیں بھائی, تو آپ کے معنی ہوتا مجھے پہچانتے او ہو. خدا کا واسطہ ہے جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے جی, میں میرے منہ میں خاک اگر میں یہ بات کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ وہ انہوں نے جو حوالے دے ان کے بولنے کی بنیادی وجہ یہ ہے. میں محض معلومات کی بنیاد پر ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید میں بہت شدت سے اس بات کا حامی ہوں کہ ملک وطن عزیز میں ہر سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہوئے اور امن و امان کو خراب کیے بغیر جلسے جلوس کے ذریعے اپنے خیالات اپنے جذبات کا اظہار کریں. دوسرا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 کو پی ٹی اگر احتجاج کرتی ہے تو کرنے دیا جائے. یہ میرا نصرت جاوید کا ذاتی خیال ہے, لیکن نصرت جاوید ریاست و حکومت پاکستان نہیں ہے. تو دوسرا جگہ سب جب یہ اتنے کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں, اتنی آج بھی دیکھیں نا, میں فیصل آباد اور میاں والی کی فوٹیج دیکھ رہا تھا, اس میں جس طرح آنسو گیس کے شیل مارے گئے, میاں صاحب بھی لگتا ہے انہی آنسو شیلوں کی بات کر رہے تھے, آنسو گیس کے شیل تو لے کے وہ آ جاتے ہیں. یا انہوں نے خود, میں دیکھو بات سنو میری, مجھے میرا سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, بھائی میں یہاں آواز دینے نہیں بیٹھا, میں بنیادی طور پر صحافی ہوں, میں اس کے علاوہ اور کیا کروں, میں دیوار سے ٹکر ماروں, میں کہوں مرتبہ, میں یہ جلسہ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ. میں آپ کو یہ رپورٹ کر رہا ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لیٹر لکھ دیا گیا ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کہا گیا ہے مختصر الفاظ میں کہ آپ پی ٹی ایم پر کلیم ڈاؤن کریں, جس میں وہ خود مدعو ہیں. آگے آپ کو نفس نفیس ملے بھی ہیں, اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کو پولیٹیکلی یہ نقصان پہنچتا ہے کہ وفاقی حکومت کہے گی کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ یو افغان والی بات ہو رہی ہے, تو آپ نے حلف تو یہ اٹھا رکھا ہے. اگر وہ کلیم ڈاؤن میں یوں کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں تو پختون سارے کہیں ادھر پکڑ دکڑ ہو رہی ہو, پختون کہیں گے جی آپ تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے بے سر ہو, تو آپ کہاں کے پشتون رہنما ہوئے, تو یہ خان غفار خان کے تو یعنی جگہ نہ لے پائے. علی امین گنڈا پور صاحب اس وقت شدید مشکل میں. اب یہ ہے کہ وفاقی حکومت کا میں آپ کو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, کیٹیگوریکلی ریاست اور حکومت کے تمام اداروں کا یکسوئی کے ساتھ یہ فیصلہ ہے کہ رین اور شائن کم وٹ میں ایس سی او سے پہلے کسی بھی قسم کے گروہ کو کسی بھی صورت جو ہے امن و امان کی صورتحال پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, چاہے اس کے لیے واٹ ایور اٹ ٹیکس. ٹھیک ہے پھر احتجاج کر رہے تھے, فائن. احتجاج میرا نہیں خیال کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد لے کر اسلام آباد داخل ہو سکیں گے جتنی اڈیالہ کے قیدی جو ہیں وہ آس لگائے بیٹھے ہیں. دیکھیے جب بذات خود اس وقت تو ماشاءاللہ قمر جاوید باجوہ بھی تھے جب بھی, لیکن اور بندیال صاحب کوٹ تھا, جب بھی وہ ریڈ زون نہیں آ پائے تھے, خود جو کام وہ اپنے ہاتھوں نہ کر پائے, وہ اب علی امین بیچارہ کہاں سے کرے. چلو علی صاحب کوشش تو کریں گے نا, ہم ان کو گڈ وشز بول سکتے ہیں. کیوں بھائی گڈ وشز, آپ تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں. نہیں, کون شخص یہ کہتا ہے کہ ہاں جی یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے, ہم ہنگامہ آرائی کہاں ہو رہی ہے؟ احتجاج بنیادی حق ہے نصرت صاحب. جی اچھا میں آپ کو ویلکم, میں آپ کو جیسے میں شہباز شریف صاحب کو گڈ وشز بولتا ہوں, علی امین صاحب آپ کو 2 دفعہ بولوں گا, آپ دونوں طرف سے پھنسے ہوئے. ایک بریک. ویلکم بیک. نصرت, کل جب پروگرام ختم کر کے باہر نکلے تو خبریں آنا شروع ہو گئی. اسرائیل پہ ایران نے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کر دیا, تو حملہ تو اس نے کر دیا بالآخر. اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل اس کا جواب دے گا, اور یہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ایون امریکہ تو یہ رپورٹ کر رہا ہے, امریکن جو نیوز ایجنسیز ہیں کچھ,
کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اسرائیل اس پر رسپانس کرے گا، تو اگر اسرائیل بھی رسپونڈ کرتا ہے تو صورتحال تو مزید گمبھیر ہوتی جائے گی. کیسے؟ ایران ریٹیلیٹ کرے گا واپس، ٹھیک ہے. تو کس طرف جائے گا یہ معاملہ؟ اب ظاہر ہے بات شروع ہو گئی. آپ بتائیے کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا مجھے لگتا ہے ایران نے ٹھیک کیا. آف کورس اس میں بہت پریشر تھا کہ تہران پہ حملہ ہوا، پھر اس کے حامی حزب اللہ کے لیڈر کو مار دیا گیا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ایک پریشر بن چکا تھا. اور تہران میں وہ ہاں. اسماعیل ہانیہ کی شہادت بھی. ہاں وہ میں کہہ چکا ہوں تہران والا. تو ظاہر ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو ایک آ رہا تھا غصہ، کبھی اسرائیل کو کوئی نہیں. یہاں بھی تھا نا، وہ کل ہم نے بات کی تھی لنگر گپ چل رہی ہے، تو آخر وہ ایک پریشر بلٹ اپ ہو گیا اس کے اوپر. ہاں تو اچھا کیا کہ اگر اٹیک کر کے تو اب وہ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے. کیا اہداف تھے؟ تو کیا کرے گا اسرائیل کے؟ نہیں مجھے کیا پتا، میں اسرائیل کا شہری تھوڑی ہوں یار. کچھ تو ہوگا نا. اور نہ مجھے اسرائیلی اخباروں اور میڈیا تک کوئی رسائی ہے. تو ایران کا تو پھر بھی ہم تھوڑا بہت سمجھ لیتے ہیں، ان کا میڈیا کو تھوڑی بہت فارسی بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ ہماری عام پبلک کی اکثریت خوش ہے کہ چلو یار کل کیا ٹھیک کیا ایران نے؟ ٹھیک اور غلط کوئی چیز نہیں ہوتی دنیا میں. میں کیوں، آپ بتائیے. سینکشنز میں پڑا ایک ملک. نہیں آپ بتائیے ٹھیک کیا یا نہیں. جذباتی طور پہ تو جذباتی طور پہ ٹھیک کیا. فیکچوئل اس کا امپیکٹ کیا آئے گا فیکٹ میں؟ اور اس میں آپ جب مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں کس حوالے سے آپ کو بتاؤں ٹھیک کیا؟ آپ نے جذباتی طور پر ٹھیک کیا، میں کہوں جی میں غیر جذباتی طور پہ کہہ رہا ہوں غلط کیا. میں یہ کہوں، آپ نے مجھے یاد پڑتا ہے شاید آپ نے کہا کہ ایران بڑے تحمل کے ساتھ چل رہا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ بڑی دانشمندی سے کام لے رہا تھا. تھا. یکدم یہ کیا ہوا؟ یا پلان کیا ہوگا؟ آپ جیسے لوگ جو ہیں ان کو بھڑکا رہے تھے کہ جی کچھ کریں، تو انہوں نے کر دیا. آف کورس ایران نے یکدم تو نہیں کیا ہوگا نا، کچھ پلاننگ کی ہوگی، اس کے یقیناً کی آفٹر ہوگی، ایفیکٹس کیا ہوں کی گے. پرانی تہذیب ہوگی، سب سوچا ہوگا. تو انہوں نے، امریکہ اور اسرائیل مل کے. اور بہرحال ایران ایک بہت پرانا ملک ہے، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، بڑا ملک ہے، اڑا کے رکھ دیں گے اگر زیادہ تنگ کریں گے. تو یہی کچھ سوچ کے کیا ہوگا نا. اگر ایران پہ حملہ ہوتا ہے سر، ریجنلی رشیا، چائنا، پاکستان، ان کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے اس میں؟ روس کا کیا تعلق ہے مڈل ایسٹ سے؟ ایران کے ساتھ تو ہے نا سر، کیا اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. اچھا، ایران اور رشیا تو ہیں. آذربائیجان پہ کس نے قبضہ کیا تھا؟ وہ تو آذربائیجان ہے نا. ایران کی جب ایران کی سرزمین پہ آذربائیجان حملہ کی ہوتا ہے سرزمین کا حصہ تھا ایران کا، تو پھر وہ کہاں چلا گیا؟ تو پرانی بات ہے. آج ہم آج کی بات کریں گے. جس طرح آج کل یوکرین کی- وار پہ ہاں، امریکن اور اسرائیلی اس کے خلاف ہیں. تو روس کھڑا ہو جائے گا ساتھ ایران کے. دیکھو نا، روس نے ابھی تک اعلان کیا ہے. کوئی بیان نہیں. امریکہ کے تو بائیڈن نے کہا کوئی ہے، بیان نہیں آیا. امریکہ کے تو بائیڈن نے کہا ہم کھل کے کھڑے ہیں. اسرائیل نے کی، انہوں نے ایران کی مذمت کی ہے اور آرڈر کر دیا اپنے فلیٹ کو کہ جب بھی ایران سے آئندہ میزائل اڑے اس کو فضا میں ناکارہ بنانا. برطانیہ کے فائٹر جیٹس بھی انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیے. تو دو ملکوں نے تو باقاعدہ فیصلہ کر لیا نا. روس اور چین نے ایسا اعلان کر دیا، یا وہ خاموشی سے کریں گے؟ اچھا ایسا بھی کوئی نہیں آیا نا کہ ایران پر تہران میں حملہ ہوا، ایران کو فیس سیونگ چین چاہیے اور تھی. اسرائیل کی تجارت کا اندازہ ہے آپ کو باہمی کتنی ہے؟ اچھا، بلینز آف ڈالرز ہوگی، 100 آف بلینز. اس میں سے کتنے فیصد جو ہے وہ دفاعی اسلحہ ہے جو چین خریدتا ہے اسرائیل سے؟ کو اندازہ ہے؟ گوگل کر لیں تو بتا دیجیے، دیکھ لوں. سو اس جنگ وہ میں ان سے ایران تنگ کر رہا ہے. اسلحہ خرید کے چین جو ہے وہ اسرائیل پہ چلا دے گا. اب یہ کریں ایران اس اچھا، دوسری بات یہ کہ جب سوویت یونین ٹوٹا ہے تو ابھی تک سوویت یونین میں مقیم جو پہلے کمیونسٹ روس ہوتا تھا، کتنے یہودی اب اسرائیل میں ہیں؟ وہ کو پرسنٹیج ان پہ تحقیق کی ہے آپ نے؟ ایران میں. نہیں، اسرائیل میں، سوری. اچھا کتنے ہیں؟ کوئی پرسنٹیج یہ تحقیق کر لیں. اور انہوں نے اسرائیل کی دفاعی صلاحیت بڑھانے میں کیا رول ادا کیا ہے؟ یہ جو چیٹ کا سسٹم ہے، یہ پہلے ICQ، یہ روس سے آئے جب وہ ٹوٹا ہے سوویت یونین، اور ہم نے توڑا تھا ماشاءاللہ. اللہ صاحب نے. یہ اعزاز آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں. نہیں، ہم فاتح افغانستان ہے ہم، اور اب بھی غلامی کی زنجیریں ہم نے توڑی. تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ اب اسرائیل کی تباہی تک انتظار کرتے ہیں.
डिप्लोमेटिक फ्रंट पे ईरान चाहेगा कि अब इसको डिसएंगेज किया जाए इस मामले को, और उसके लिए कोशिश करने का अहल है। मेरा ख्याल है अब इसराइल नहीं चाहेगा। अब इसराइल नहीं चाहेगा, वो चाहता है इस वक्त retaliate दुनिया में सबसे ज्यादा खुश जो है वो इसराइल का वजीर आजम में भगना डाल रहा होगा। अपने ऊपर हमला करा के। क्यों? 30 सेकंड्स। इसलिए कि अमेरिका और बरतानिया खुल के दिफाई एतबार से अपनी फौजों समेत उसके साथ है। तो दिफाई तौर पे फायदा हो रहा होगा। देखना ये कि इस सब के बाद अगर रिटेलिएशन होती है तो खित्ते पे इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।